سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو سید کائنات علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس نکاح کی ڈیٹیل بھی بڑی دلچسپ ہے۔ جن لوگوں کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، اگر ان لوگوں کے ایمان پہ شک کیا جائے تو پھر یہ نکاح ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اس نکاح کے جو گواہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جو اس نکاح کے گواہ تھے۔ خیر، حضرت علی کا جب نکاح ہوا، اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سب سے بڑا بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام ہے حسن ابن علی۔ جب سیدنا حسن پیدا ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کا نام رکھا تھا حرب نام رکھا تھا۔ کائنات کے امام علیہ السلام کو اطلاع پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمایا، تو آقا کریم اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے حضرت حسن کو گٹھی دی اور پوچھا نام کیا رکھا ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں دیکھو اس کا چہرہ حرب والا ہے، حرب تو لڑائی کو کہتے ہیں، اس کے چہرے سے سکون، اطمینان، محبت اور پیار جھلک رہا ہے، میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسن کا نام بھی رکھا اور حضرت حسن کو اس طرح ہم کہتے ہیں کرتی بھی حضرت آقا علیہ السلام نے دی۔ پھر وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو دوسرا بیٹا حضرت حسین کی شکل میں عطا فرمایا۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بھی حرب رکھا۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع پہنچتی ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آقا تشریف لاتے ہیں، پیغمبر کائنات نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ سیدنا علی جواب دیتے ہیں اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کا نام حسین ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے لیے اس سے بڑی اور قسمت اور شان والا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، اس کی والدہ رکھتی ہے، اس کے رشتے دار رکھتے ہیں، یا پھر کوئی مذہبی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے مسجد کے خطیب صاحب کے پاس جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، نام کیا رکھوں؟ وہ خطیب صاحب نام تجویز کر دیتے ہیں۔ یا پھر کوئی کسی کا بیعت ہوتا ہے، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، نام کیا رکھوں؟ نام تجویز کرنے والا عام انسان ہے، ان دونوں کی عظمت اور شان کے کیا کہتے ہیں؟ ان کے نام تجویز کیے ہیں اس زبان نے جس زبان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کے نام اللہ کے الہام کے ذریعے رکھے۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کا نام یہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کے نام رکھے، دونوں کو گڑتیاں عطا فرمائیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جو سب سے پہلے چیز دلائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گڑتی دینا، ہم چاہتے ہیں تو نیک آدمی، کوئی پارسا آدمی، کوئی انتہائی معزز آدمی ہمارے بیٹے یا بیٹی کو گڑتی دے دے۔ ان دونوں کی عظمت کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کو گڑتی یا ان کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہوتا ہے۔ اور یہ تو وہ لعاب ہے اگر کھارے منہ میں پڑتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ لعاب ہے کہ اگر چند کلو گوشت کے پتیلے میں پڑتا ہے،
1400 صحابہ کھا جاتے ہیں، برکت ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ لعاب ہے جو علی کی ایڑی پہ لگتا ہے، علی کے آنکھوں پہ لگتا ہے، آنکھوں کی جو بیماری ہے دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ لعاب ہے اگر صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے، شام کا ڈسا ہوا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لعاب ہے جو سب سے پہلے حضرت حسن اور حضرت حسین کے پیٹ میں چیز داخل ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت لعاب تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے وہ عظیم الشان شخصیات۔ تو آئیے چند باتیں، چند ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آقا کریم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے، سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور اپنے اس نظریے کو بھی ہمیں درست کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی مسجد میں نہیں جانا، بھائی کیوں نہیں جانا؟ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کی عظمت کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، ممبر رسول پہ قرآن میرے سامنے ہے، اگر اس کائنات کے اندر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر اہل بیت کو صحیح طریقے سے بھی مانتا ہے تو وہی مانتا ہے جو قرآن و سنت کا تابعدار ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہوتا ہے، وہی جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہوتا ہے وہی پیغمبر کائنات کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم اپنے کمرے سے، اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں، وعلیہ برہۃ مرحلۃ، آقا کریم کے اوپر ایک چادر تھی جس کو ہم کسا کہتے ہیں، جس کو ہم مزمل والی چادر کہتے ہیں، مدثر والی چادر کہتے ہیں۔ وہ چادر پیغمبر کائنات نے اوڑھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فجاء الحسن، اتنی دیر میں حضرت حسن ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، وَأَدْخَلَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اس چادر کے نیچے چھپا لیا۔ تھوڑی دیر گزری، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ، حضرت حسین تشریف لاتے ہیں، تو آقا کریم نے اس کو بھی یعنی حسین کو بھی اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا۔ وقت گزرتا ہے، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ تشریف لے آتی ہیں، تو کائنات کے امام نے ان کو بھی اس چادر کے نیچے چھپا لیا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تیرا وعدہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اہل بیت سے ہر قسم کے گناہ کو، ہر قسم کی پلیدی کو، ہر قسم کے نجس کو دور کر دے گا۔ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے اوپر اپنا رحم فرما دے۔ یہ ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک وقت اور آتا ہے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ہر جگہ پہ کائنات کے امام کے لیے مشکلات کھڑی کر دی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے یہ احکامات نازل فرما دیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ ان کو مباہلے کی دعوت دو۔ مباہلہ کیا ہے کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں۔ پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اللہ اس کو زندگی عطا فرما دے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اور مباہلے کے لیے، مباہلے کا جب چیلنج دیا تو کائنات کے امام علیہ السلام جن شخصیات کو ساتھ لے کر گئے وہ یہی چار شخصیات سیدہ فاطمہ ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا حسن ابن علی ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع پہ ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج جس معاشرے میں ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، یہاں اگر کسی آدمی کا تعلق کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ بن جائے، اس کی جو ایڑی ہے وہ زمین پر نہیں لگتی، وہ کتنے عظیم الشان لوگ ہوں گے جن کا تعلق ایک سیاسی آدمی سے نہیں ہے،
جن کا تعلق اس ہستی کامل کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جن کو اللہ نے رسول اللہ کا لقب عطا فرمایا، خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت علی بکر کون؟ حضرت حسن ہے، کون؟ حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں یہ کون اسامہ ہے؟ حضرت اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کائنات کے امام کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں میں کسی حاجت کے لیے آیا تھا، میں نے اپنی حاجت آقا علیہ السلام کے سامنے پیش فرمائی۔ جب میری بات مکمل ہو گئی تو میں نے عرض کیا اس کے بعد پیغمبر اس چادر کے نیچے کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو کائنات کے امام نے وہ چادر ہٹائی تو نیچے دو ننھے شہزادے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین۔ کائنات کے امام علیہ السلام سے حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ کائنات کے امام اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ تو گواہ ہو جا میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ حسنین کی محبت جو ہے وہ پیغمبر کائنات کی محبت ہے، اور جو پیغمبر کائنات کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں حسنین کریمین سے محبت کرنا ہوگی۔ حسنین کریمین سے محبت کا انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر ممبر رسول پہ کھڑے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سامنے سے حضرت حسین آتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسین ممبر کے پاس تشریف لائے اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین ہمارے نانا کے ممبر سے نیچے اتریے، آپ ہمارے نانا کے غلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت عمر نے اس شہزادے کو سیدنا حسین کو اٹھایا، گلے لگایا، پیار کیا اور ان سے کہا یا حسین خدا کے لیے قیامت کے دن میں اس بات کی گواہی دے دینا کہ عمر تیرے نانے کا غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ کائنات کے امام بھی محبت کیا کرتے تھے اور نبی کے سارے غلام بھی محبت کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں حضرت حسن یا حضرت حسین کے بارے میں پیار نہ ہو، کیونکہ اس بات کی گواہی تو اللہ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کافر کے خلاف سخت ہیں، آپس میں یہ بڑے نرم ہیں۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے اللہ سے دعائیہ کلمات اللہم احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اے میرے مالک جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں پہلے بھی ان دونوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتا تھا، اس کے بعد ان دونوں سے میری محبت کا عالم اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ محبت تو اللہ کی محبت ہے۔ حضرت ذوالفقار کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے اور بسا اوقات اس طرح ہو جاتا
فَإِذَا سَجَدَ وَسَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، جب پیغمبر کائنات سجدے کے لیے جاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین پیغمبر کائنات کی پشت پر بیٹھ جاتے. نماز کے لیے کائنات کے امام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام ان کو اتارا نہیں ہے بلکہ سجدہ لمبا کر دیا. عزیزان گرامی قدر، یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں کہ جو پیغمبر کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے. پیغمبر کائنات علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو بردہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے راوی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کائنات کے امام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں تو سامنے سے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائے. راوی حدیث نے پورا نقشہ کھینچا ہے. فرماتے کیا ہے کہ دونوں نے لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں اور سرخ رنگ کے جو کرتے ہیں یہ دونوں نے پہنے ہوئے ہیں. یہ صحابہ کی صفوں کو چھینتے ہوئے آقا علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن گرتے ہیں، دوسری مرتبہ حضرت حسین نیچے گرتے ہیں تو کائنات کے امام نے اپنا خطبہ چھوڑا، نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا، اپنے ساتھ منبر میں بٹھا کر کہا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے بالکل سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ کون حسن اور حسین ہیں جن کے لیے پیغمبر کائنات نے سجدہ لمبا کر دیا ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے سجدہ کیوں لمبا کیا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سجدہ لمبا کرنا اللہ کو بھی پسند آیا. اللہ کو پسند نہ آتا جس طرح کائنات کے امام نے آپ پر شہد کو حرام کیا تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے محبوب پیغمبر، جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے تم کیسے حرام کر سکتے ہو؟ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ رب الحاکمین نے منع کر دیا. کائنات کے امام سجدے میں ہیں، حسن حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا. کائنات کے امام کو اللہ نے بذریعہ وحی یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب پیغمبر یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو ساتھ نہ لایا کرو، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سجدہ لمبا ہونا اور حسن حسین کا پیغمبر کی پشت پہ بیٹھنا اللہ کو بھی پسند آیا. کائنات کے امام نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا اور یہ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اگر اللہ کو پسند نہ آتا اللہ کیا لیتے؟ میرے محبوب خطبہ کیوں چھوڑا ہے؟ بچے سے گر کے معاملہ کیا ہے؟ خطبہ کیوں چھوڑا؟ پیغمبر کائنات نے خطبہ چھوڑا، دونوں کو اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا. اللہ کو یہ عمل بھی پسند آیا. حضرات ذی وقار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسن اور حسین تو وہ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جن سے رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے. اگر کوئی آج کا آدمی یہ کہہ دے کہ حضرت حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا جزء نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کا الحاکمین کے پیغمبر ہر وقت حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت کے نغمے اضافہ کرتے تھے. ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے. سیدہ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. اچانک رک جاتے ہیں. ساتھ ایک صحابی تھے، پوچھتے اللہ کے پاک پیغمبر رک کیوں گئے؟ آقا فرماتے ہیں آپ کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں پڑی؟ عرض کرتے ہیں جی اللہ کے پاک پیغمبر میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز پڑی ہے. سیدنا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس طرح میرا حسین ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اے میرے ابا جان اس کو میں نے ڈانٹا ہے، اس نے رونا شروع کر دیا. آقا فرماتے ہیں فاطمہ اس کو ڈانٹا نہ کر، صرف کچھ نہ کہا کر. حضرات ذی وقار یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کا رونا پیغمبر کائنات کو بہت برا لگا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ ان کو ڈانٹا نہ کر. عزیزان گرامی قدر یہ کون حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما؟ حضرت ابو ذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کائنات کے امام علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا. وسط الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں آقا کریم کے ساتھ جا رہا ہوں،
सामने नबी अलैहिस्सलाम ने देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने उनको उठाया, उनके साथ मोहब्बत की, प्यार किया और छोड़ दिया। फरमाते हैं मैंने अर्ज किया अल्लाह के पाक पैगंबर, ये किस खुश नसीब बाप के बेटे हैं जिनके साथ आप प्यार कर रहे हैं, ये किस खुश नसीब वालिदा के बेटे हैं जिनको आपने प्यार किया, जिनको आपने भरोसा दिया। आका फरमाते हैं मुझे तो नहीं पता ये किसके बेटे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ एक मरतबा मैंने बच्चों को देखा था, ये मेरे हुसैन के साथ खेल रहे थे, ये मेरे हुसैन के साथ मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ मोहब्बत करता हूँ। ये वो हुसैन करीमैन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ था। लक़द कुन्तु बिनबी अल्लाह वल हसन वल हुसैन वलदहु सुहबा। आका फरमाते हैं, हज़रत हसन अनस फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की सवारी की नकेर पकड़े हुए था, सवारी की महार पकड़े हुए था, और सवारी के ऊपर जो सवार शख्सियत थी वो एक रसूलुल्लाह थे, एक बच्चा आपके पीछे बैठा हुआ है, एक बच्चा आगे बैठा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं वो दोनों, उनमें से एक हसन था, दूसरा हुसैन था रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इस तरह आज हम अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठा के घुमाने फिराने ले जाते हैं। इसी तरह मेरे महबूब पैगंबर भी अपने नवासों के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए गाड़ी में बैठाते, अपनी सवारी में बैठाते और इनको घुमाने फिराने ले जाया करते थे। हज़रत अबू बकर ये कौन? आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, पैगंबर कायनात के नवासे हैं, हज़रत हसन इब्न अली और हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन इन दोनों को देखकर फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहानताया मिनद दुनिया। ये हसन और हुसैन ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। हज़रत अबू बकर कायनात के इमाम ने इनके साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, और एक रिवायत हज़रत हुज़ैफा से मरवी है, सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर बैठा हुआ था, सहीह बुखारी की हदीस है, तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा हुज़ैफा कितने दिन हो गए तू नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं गया, जाओ जाकर नबी पाक की खिदमत करो और मेरे लिए और अपने लिए दुआ लेकर। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं मैं घर से निकला, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, आका करीम की खिदमत की करता रहा, पूरा दिन गुजर गया। तो आका हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं जब मैं वापस आने लगा तो हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफा एक मिनट ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ। ठहर गया, पूछा अल्लाह के पाक पैगंबर क्या मामला है? हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज अल्लाह की तरफ से स्पेशल फरिश्ते नाज़िल हुए, स्पेशल फरिश्ते आए हैं जो अल्लाह से इजाजत लेकर आए हैं कि अल्लाह हमारा दिल करता है हम तेरे महबूब पैगंबर की ज़ियारत करके आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दे दी। जब अल्लाह ने इजाजत दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ खुशखबरी भी देकर भेजा कि ऐ मेरे फरिश्तों मेरे नबी के पास जा तो रहे हो, जाकर मेरे नबी को पैगाम दे देना कि आपकी बेटी सैयदा फातिमा सैयदा निसाई अहलिल जन्ना ये सारी जन्नती औरतों की सरदार खातून है। इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हज़रत अबू बकर तो वो अजीम शान शख्सियत हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनसे रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं, जिनसे हज़रत सहाबा इकराम मोहब्बत करते हैं। सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक मरतबा अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब के साथ मैं मस्जिद नबवी से बाहर निकला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मेरा हाथ थामा हुआ था। तो नाम अबू बकर फरमाते हैं बे अबी मेरे वालिदैन कुर्बान हो हज़रत हुसैन पर, ऐ अली मुझे अल्लाह की कसम है हुसैन की शक्ल तुमसे नहीं मिलती, पैगंबर कायनात से ज़्यादा मिलती है। यानी शबीह रसूल हैं हज़रत हुसैन, शबीह रसूल हैं हज़रत हसन,
رضی اللہ تعالی عنہما عزیزان گرامی قدر ان عظیم الشان شخصیات کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے. ان عظیم الشان شخصیات کے ساتھ عقیدت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بڑی غلط رمز چل پڑی ہے. ہم سیدنا حسین کا تقابل کرتے ہیں یزید کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں حضرت حسین کا یزید کے ساتھ تقابل کرنا حضرت حسین کی شان کے خلاف ہے. حضرت علی وقار کہاں یزید کہاں حسین. حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیغمبر کائنات کے کندھوں پہ سواری کرنے والے, اصحاب رسول کے کندھوں پہ سواری کرنے والے, جن کا تذکرہ قرآن میں ہے, جن کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے, ان کا تقابل ایک عام آدمی کے ساتھ کرنا جو صحابی نہیں ہے, میرے خیال میں حضرت حسین کی شان کے اندر تنقیص ہے. اللہ کا الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں اصحاب رسول کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ان عظیم شہزادوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.